کفسیوں کے نام پر کا خط، اس کا چھٹا باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر 18 تک، کفسیوں کے نام پر کا خط، اس کا چھٹا باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر 18 تک کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: غرض خداوند نے اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنا، خدا کے ساتھ ہتھیار باندھ لو تاکہ ہم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکیں، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بستر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خوف اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا آگاہ دعا کیا کرو۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا کلام سب کے لیے باعث برکت ہو۔ افسیوں کا خط پولس رسول نے 60 سے 61 عیسوی کے درمیان میں لکھا۔ یہ افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا۔ افسس کے خط میں شروع سے آخر تک پولس نے جن باتوں کا احاطہ کیا ان کا تعلق کلیسیا کی روحانی ترقی سے ہے، خدا کے پورے طور پر جاننے، اس کی مانند بننے، مردوں میں سے جی اٹھنے کا تجربہ کرتے ہوئے مسیح کے نور میں چلنے کے لیے ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اور اس خط میں ایک دوسرے کی عزت کرنا، شکر گزاری، محبت میں رہنا، آگے بڑھنا اور ایمانداروں کو نصیحت کرنا بھی شامل ہے۔ خدا کا بندہ پولس رسول جیسے ہی اس خط کے اختتام پر پہنچتا ہے تو خدا کے سارے گرانے کو مخاطب کرتا ہے۔ وہ ان سے مسیح کے سپاہیوں کی حیثیت سے ہلا دینے والی اپیل کرتا ہے، جھنجھوڑنے والی اپیل کرتا ہے، کیونکہ مسیحی فرزند کو معلوم ہوتا ہے کہ مسیحی زندگی ایک جنگ ہے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند میں اور اس کے زور میں مضبوط ہو جائے۔ یونانی زبان میں مضبوط ہو جائے کا ترجمہ جو ہے مضبوط ہوتے رہے بھی کیا جاتا ہے۔ ہمارا آج کا جو مضمون ہے وہ ہے روحانی جنگ، جس کی بنیاد افسیوں کے خط کے 6 باب کی 10ویں تا 18ویں آیات میں سے لی گئی ہے اور اس کا حصہ ہے۔ آج ہم اختصار کے ساتھ اس بات کو جانیں گے، اس بات پر غور کریں گے کہ روحانی جنگ کیا ہے اور ہم روحانی جنگ کے دوران کن کن طریقوں سے حملہ کیا جاتا ہے اور کن ہتھیاروں کے ساتھ ہم روحانی جنگ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ پولس رسول جس بات کو دہرا رہے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے یوحنا 15ویں باب کی 4تھی آیت میں کہی کہ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتی۔ قائم رہنا ہماری روحانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ روحانی جنگ پیدائش سے لے کر اب تک، بلکہ پیدائش سے پہلے جب خدا نے فرشتوں کو بنایا تو ایک فرشتے نے جو خدا کے حضور کھڑا رہتا تھا، جس کے پاس دنیا کے اختیار تھا، 1/3 فرشتوں کو ساتھ لے کر خدا کے خلاف بغاوت کر دی اور ان کو نیچے زمین پر گرا دیا گیا۔ پھر جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو ابلیس نے آدم اور حوا کو بھی بہکایا اور آدم اور حوا نے گناہ کیا اور باغ عدن سے نکال دیے گئے۔ اسی طرح سے ابلیس مایوسی، بے دلی پیدا کرنے، الجھن میں ڈالنے اور اخلاقی ناکامی سے دوچار کرنے میں اور مختلف پہلوؤں سے انسان کو اس طرح سے نشانہ بناتا رہا۔ ملاکی کی کتاب کے بعد جب خدا نے دنیا سے کوئی کلام نہیں کیا،
ابلیس نے سوچا کہ اب خدا کا منصوبہ کیا ہے، اب خدا کون سا سٹیپ لے گا، آخر خدا کیا سوچ رہا ہے۔ وہ اسی انتظار میں تھا تاکہ خدا کے لوگوں کو پھر خدا کے خلاف بہکا سکے۔ تب خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، اور خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی اور صلیب کے مقام تک پہنچنے تک ابلیس بارہا کوشش کرتا رہا اور اس کو مارنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کی تمام چالوں کو ختم کر دیا۔ ابلیس کی تمام چالیں ختم کر دی گئی اور مردوں میں سے چیخ اٹھ کر خداوند یسوع مسیح نے نعرہ مارا۔ پیدائش سے لے کر آج تک ہم سب روحانی جنگ میں، اور ہر ایماندار کی زندگی حالت جنگ میں۔ دشمن یعنی ابلیس ایمانداروں کی زندگی میں حملہ کرنے کی سر توڑ کوشش کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ابلیس کبھی بھی سامنے آ کر روبرو آپ کے آگے حملہ نہیں کرتا، کیونکہ سوچیں اگر ابلیس اگر آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ لوگ کیا کریں؟ آپ دعا کریں، اور جب آپ دعا کریں گے تو خداوند آپ کی سنے گا، خداوند آپ کو جواب دے گا اور آپ کو بچائے گا۔ اسی لیے ابلیس کبھی بھی سامنے سے وار نہیں کرتا، بلکہ وہ چھپ کر وار کرتا ہے۔ اسی لیے ابلیس ہماری زندگیوں میں ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہم کو اس طریقے سے ہماری زندگی میں آتا ہے کہ ہم کو فیل ہی نہ ہو۔ وہ دھوکے سے آپ کے دوستوں کے ذریعے سے بھی آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے، اور کئی اور طریقوں سے بھی آپ کی زندگی میں کام کر سکتا ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان یعنی ابلیس کن کن طریقوں سے حملہ کرتا ہے۔ روحانی حملہ صرف یہی نہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کے دوران لوگوں میں حاضری ہو جاتی ہے اور لوگ تڑپنا شروع کر دیتے ہیں، صرف یہی روحانی حملہ نہیں ہے، بلکہ ابلیس اور کئی طریقوں سے بھی حملہ کرتا ہے۔ مثلاً ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ، بیماری آ جانا، حادثات کا شکار ہونا، کاروبار بند ہو جانا یا ناکام ہونا بھی شامل ہے۔ اگر ہم 12ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ اس آیت کے مطابق یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہماری جنگ انسان سے نہیں ہے، بلکہ اس ابلیس سے ہے جو ہمیں پریشان کرتا ہے، جو ہمارے خلاف دشمنی لیتا ہے، اس کے خلاف ہے ہماری جنگ۔ اس کی مثال ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ ایک شخص تھا جس نے ایک بوتل میں 2 طرح کی چیونٹیوں کو ڈالا۔ پہلے اس نے اس بوتل میں کالے رنگ کی چیونٹیوں کو ڈالا، اور پھر اسی کے ساتھ اس بوتل میں لال رنگ کی چیونٹیوں کو ڈالا، اور چیونٹیوں کی چونکہ نسل ہے وہ ایک ہی نسل سے تھی تو وہ آپس میں گھل مل گئی۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد، تقریباً 5 منٹ کے بعد، اسی شخص نے اس بوتل کو پکڑا اور زور سے ہلانا شروع کر دیا، اور جیسے ہی اس بوتل کو زور سے ہلاتا ہے چونٹیاں آپس میں بکھرتی ہیں، اور لال چونٹیوں کو یہ ہوتا ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم پر کالی چونٹیوں نے حملہ کر دیا، اور کالی چونٹیوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم پر لال چونٹیوں نے حملہ کر دیا، اور وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے ایک دوسرے پر حملہ نہیں کیا، بلکہ وہ شخص جس نے ہمیں ان چونٹیوں ہمیں اس بوتل میں ڈالا ہے، اس نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ اسی طرح آج میرے اور آپ کے خلاف اس دنیا میں کوئی ہے، اس دنیا کے اندر ہے، اس فضا میں ہے، جو خون اور گوشت نہیں، بلکہ بائبل مقدس کے مطابق آسمانی مقاموں میں 4 قسم کی باتیں پولس رسول کرتا ہے۔ پہلی بات، حکومت والوں، یعنی ایسے مقام یا ایسے حاکم جو آسمانی مقاموں میں میرے اور آپ کے خلاف ہیں۔ دوسری بات، اختیار والوں، وہ جن کے پاس کچھ روکنے کا یا نقصان پہنچانے کا اختیار ہوتا ہے۔ تیسری بات، دنیا کی تاریکی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میرے عزیزو، اس کے پیچھے تاریکی کی قوتیں ہیں۔ اور چوتھی بات، شرارت کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ شرارت انسان کے ذہن سے کون کرواتا ہے؟ ابلیس کرتا ہے، شرارت کی روحانی فوجوں سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص جب آپ کے ساتھ بڑے اچھے سے چلتا ہے، بڑے اچھے سے آپ کے ساتھ ان کا رویہ ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اس کا رویہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر ابلیس کام کرتا ہے اور شرارت کر رہا ہوتا ہے۔ آئے دیکھیں اور کیا ہے آسمانی مقاموں میں۔ میرے ساتھ نکالیے افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا پہلا باب۔ افسیوں کے نام خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو،
جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ نہ صرف ابلیسی فوجیں ہیں بلکہ روحانی برکتیں بھی آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اسی طرح افسیوں کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت، تاکہ اب کلیسیا کے وسیلے سے خدا کی طرح طرح کی حکمت اور حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائیں۔ یہاں پر جن اختیار والوں اور حکمت والوں کی بات پولس رسول کرتے ہیں وہ ہیں فرشتگان جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ابلیس کی قوتیں روحانی مقاموں میں ہیں، روحانی برکتیں بھی روحانی مقاموں میں ہیں، یعنی آسمانی مقاموں میں ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ فرشتگان جو ہماری مدد کے لیے آتے ہیں وہ بھی آسمانی مقاموں میں ہیں۔ چوتھی چیز ایک اور ہے جو آسمانی مقاموں میں ہے، دیکھیں میرے ساتھ نکالیں افسیوں کا خط اور اس کا 2 باب، افسیوں کا خط اور اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت۔ اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ بٹھایا۔ اس کے علاوہ اور کون ہے جو آسمانی مقاموں میں ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ جی ہاں، میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح، جس نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان کو صلیب پر دیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، وہ ہے آسمانی مقاموں میں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اوپر آسمانی مقاموں پر ہوتا ہے اس کا بظاہر زمین پر ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، دانیل کی کتاب میں جب دانیل خداوند کے حضور میں دعا کر رہا تھا، اپنی بات کا جواب مانگ رہا تھا، تو وہاں پر لکھا ہے کہ فارس کی مملکت کے موکل نے اس پیغام کو جو دانیل تک خدا پہنچا رہا تھا روک دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ موکل ہیں، ایسی قوتیں ہیں جو آسمانی مقاموں میں ہیں، جو ہماری برکتوں کو، جو ہماری نعمتوں کو، جو ہمارے میسیجز کو روکتی ہیں۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کی طریقوں سے، جادوگری سے، تاریکی کی قوتوں سے، شرارت کی قوتوں سے اور کئی طریقوں سے ہماری برکتوں کو روکتا ہے۔ اسی لیے پہلی چیز جو خداوند کے کلام میں ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے قائم رہنا۔ ہمیں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ آئے دیکھیں کہ ہم قائم کیسے رہ سکتے ہیں۔ افسیوں کا خط اور اس کا 6 باب، اگلے حصے پر غور کریں جس میں اس کا حل ہے۔ 13ویں آیت، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ قائم رہنے کے لیے میرے عزیزوں جنگ کرنی پڑے گی۔ جنگ بیٹھے رہنے سے نہیں ہوتی، جنگ کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، جنگ کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابلیس مسلسل ہماری زندگیوں میں آتا ہے، حملے کرتا ہے، لیکن ہم اسے ہار جاتے ہیں، ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں رہ پاتے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، لیکن اس سے پہلے والے حصے کو ہم بھول جاتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ خدا کے پس تم خدا کے تابع ہو جاؤ، پھر تم ابلیس کا مقابلہ کرو گے تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے خادم نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ ایک سیارے کا ایک ایلین تھا۔ سیارے کے ایلین نے جو زمین پر آیا اور اس نے آ کر زمین پر سے ایک انسان کو اٹھایا اور وہ واپس اپنے سیارے میں لوٹ گیا، اور ان تمام ایلینز نے مل کر اس انسان کو بہکایا اور اس کو زمین کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا تاکہ وہ زمین کے بارے میں دریافت کرے اور تاکہ اس کے اوپر دوبارہ سے زمین پر حملہ کر سکے۔ لیکن جب تمام ایلینز نے بہت کوشش کی کہ اس انسان سے پوچھا جائے، کیونکہ وہ انسان خاموش ہو گیا اور اس نے کچھ بھی نہیں بتایا، پھر ایک ایلین نے ایسا کیا کہ اپنا روپ انسان کی طرح بدلا اور بہروپیہ بن کر آ کر اس انسان کے پاس آتا ہے۔ جیسے وہ انسان اس بہروپیہ کو دیکھتا ہے تو اسے پوچھتا ہے کہ تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے تم سے پہلے یہاں لگایا گیا اور مجھ سے بھی وہی سوال کیے گئے جو تم سے کیے گئے۔ جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو وہ ہر روز اس کے پاس آتا، ہر روز اسے زمین کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتا۔ جیسے ہی کچھ دن گزرتے اس بہروپیہ کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، اور جیسے ہی اس بہروپیہ کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ انسان اس سے پوچھتا ہے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے ان ایلینز نے بہت ساری ایسی میڈیسن دی، ایسے انجیکشن لگائے ہیں جس کی وجہ سے میرا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پھر وہ آپس میں اسی طرح سے رہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن تقریباً جب 10 دن گزرتے ہیں تو اس کے بعد وہی بہروپیہ
اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایلین بن جاتا ہے، تو وہ انسان سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے جان لیا ہے، میں تجھے زمین کے بارے میں تحقیقات کرنا چاہتا تھا اور میں نے اس بات کو جان لیا ہے، اب ہم آسانی سے اس زمین پر حملہ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، ابلیس آج بھی ہماری کوڈنگ کرتا ہے، آج بھی وہ ہمارے خیالات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، ہماری عادتیں کیا ہیں، ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے، ہماری زندگی میں کیا سراغ ہے، کہاں پر سراغ ہے۔ ابلیس میری اور آپ کی ریکارڈنگ کرتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کے طریقہ کار کو سمجھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہم پر اٹیک کرتا ہے اور کہاں کہاں پر اٹیک کرتا ہے۔ آج ہمیں روحانی جنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئے دیکھیں کہ کن چیزوں میں ہم جنگ کر سکتے ہیں اور کن چیزوں میں قائم رہنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ پولس جب اس خط کو لکھ رہا تھا تو ایک رومی سپاہی ان تمام ہتھیاروں کو لیے ہوئے اس پر پہرا دے رہا تھا۔ جب پولس رسول نے اس بات کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا، تو اس نے اس زرد بختر کا اطلاق مسیحی زندگی پر کر دیا اور اس نے ان ہتھیاروں کو جو سپاہی نے پہنے تھے ان کو روحانی معنوں میں پیش کر دیا۔ میرے ساتھ نکالیں، اگلا حصہ دیکھیں، 14ویں آیت میں لکھا ہے، پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر۔ میرے عزیزوں، ہمیں سب سے پہلے سچائی کا پٹکا یعنی خدا کے کلام کی سچائی سے وفادار رہنا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہو تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اگر خدا کے کلام کی سچائی نکلے، اس کے کلام کی سچائی کو پرکھیں گے تو وہ ہماری روحانی جنگ میں قوت اور تحفظ کا باعث ہوگی۔ دوسری چیز ہے راست بازی کا بختر۔ ہر ایماندار خدا کی راست بازی سے ملوث ہے۔ دوسرا کرنتیوں اور اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ میرے عزیزوں، ہم خدا کی راست بازی میں ہیں۔ اگر ہمارا ضمیر خدا اور انسان کے الزامات سے پاک ہے تو ابلیس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ابلیس آپ کو نشانہ نہیں بنا سکتا۔ اگر ہم یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 59واں باب دیکھیں، میرے ساتھ نکالیں، یسایا نبی کا صحیفہ اور اس کا 59واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے۔ یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 15واں باب، اس کا 59واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے۔ پاکلام میں لکھا ہے، ہاں راستے گم ہو گئی اور وہ جو بدی سے بھاگتا ہے شکار ہو جاتا ہے۔ خداوند نے یہ دیکھا اور اس کی نظر میں برا معلوم ہوا کہ عدالت جاتی رہی اور اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں اور تعجب کیا کہ کوئی شفایت کرنے والا نہیں، اس لیے اسی کے بازو نے اس کے لیے نجات حاصل کی اور اسی کی راست بازی نے اسے سنبھالا۔ ہاں اس کی راست بازی کا بختر پہنا اور نجات کا گود اپنے سر پر رکھا اور اس نے لباس کی جگہ انتقام کی پوشاک پہنی اور غیرت کے جوبے سے ملبس ہوا۔ میرے عزیزوں، جب خدا نے دیکھا کہ بنی اسرائیل قوم برگشتہ ہو گئی، کوئی شفایت کرنے والا نہیں، کوئی عدالت کرنے والا نہیں ہے، تب خدا نے خود راست بازی کا وقت باندھا اور اپنی قوم کی عدالت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے عزیزوں، تیسرا جو ہتھیار ہے وہ ہے پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن کر۔ میرے عزیزوں، ایک سپاہی جب جنگ کے لیے جاتا ہے تو وہ تباہی کے لیے جاتا ہے، لیکن یہاں پر پولس رسول جس جنگ کا ذکر کر رہا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اور بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ فلاں شخص کسی کے گھر میں گیا اور اس کی وجہ سے لڑائی ہو گئی، بجائے اس کے کہ وہ اس لڑائی کو ختم کرے، بجائے اس کے کہ وہ صلح کروائے، بلکہ اور زیادہ لڑائی ہوتی جاتی ہے۔ لیکن ہر ایماندار کا یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر ایماندار جو ہے وہ صلح کروانے کے لیے، نہ کہ گھروں میں مسائل پیدا کرنے کے لیے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں۔ ہم نے بجائے کسی کے گھر میں لڑائی ڈالنے، ہم نے صلح کروانی ہے، کیونکہ اور صلح کی خوشخبری پھیلانے، کیونکہ خدا کا سپاہی جو ہے وہ صلح کی خوشخبری پھیلاتا ہے یا لے کر جاتا ہے۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپ پر لگا کر قائم رہو۔
جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ اب سپر کیا ہے؟ سپر سپاہی کی ڈال ہوتی ہے جو دشمن کے اٹیک سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے سپاہی لگاتا ہے۔ اور ادھر جو چوتھی چیز بیان کی گئی ہے وہ ہے ایمان کی سپر۔ آپ کے اور میرے ایمان کو ابلیس چراتا ہے، کیونکہ پولس رسول یہاں پر کہتا ہے کہ اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے ایمان کی سپر لگا۔ ہمیں جنگ کرنے کے لیے خداوند کے کلام میں سے ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان سے ابلیس کا مقابلہ کرنا، ایمان سے خدا کے روح کو بلانا۔ جب وہ آپ کے سامنے آئے گا، کسی بھی طریقے سے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو آپ ابلیس کا ایمان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایمان رکھنا ہماری روحانی زندگی میں بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن۔ آپ جو مرضی کریں، آپ جتنی مرضی دعا کریں، آپ جتنا مرضی کلام پڑھیں، لیکن جب تک آپ کا خدا پر ایمان نہیں ہوگا تو آپ خدا کو پسند نہیں ہوں گے۔ پانچویں چیز ہے نجات کا خود۔ آپ اپنی نجات کو نہ بھولیں۔ میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح نے آخری کھانے کے دوران اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، یعنی میری اس موت کو نہ بھولنا کہ میں نے کس طرح سے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا اور آپ کے لیے اپنی جان کو صلیب پر دیا۔ اسی لیے چاہیے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کی نجات کو نہ بھولیں، کیونکہ ابلیس آپ کے اور میرے ذہن میں اس طرح کے خیالات لاتا ہے، وہ ہمارے خیالات پر اٹیک کرتا ہے۔ تین چیزیں ہیں جن میں ابلیس آپ پر اور مجھ پر اٹیک کرتا ہے، آپ خود اس پر غور کریں۔ نکالیں ذرا یوحنا کا پہلا خط، یوحنا کا پہلا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 16ویں آیت۔ پاک میں یوں لکھا ہے، جو کچھ اس دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ ان تین خواہشوں میں ہم سب گرتے ہیں، اور میرے عزیزو، ان تین چیزوں میں سے خداوند یسوع مسیح نے آزمایا ہے، اور اسی طرح سے ابلیس آج ہمیں بھی آزماتا ہے۔ ایسی خواہشات جو آپ کو خدا سے دور لے جاتی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کی اس نجات کو یاد رکھیں۔ 5 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ سچائی سے کمر کس کر، راست بازی کا بختر لگا کر، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن کر، ایمان کی سپر لگا کر اور نجات کے قوت کی بات کی۔ ان 5 چیزوں میں ہم ابلیس کو اپنے اوپر آنے والے اٹیک سے روکتے ہیں، لیکن جو چھٹی چیز ہے وہ ہے روح کی تلوار۔ ابلیس پر حملہ کرنے کے لیے پہلے تو پولس سے اپنے بچاؤ کے لیے بات کر رہا ہے کہ کیسے کریں، لیکن اب روح کی تلوار ہے جو کہتا ہے کہ روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے اسے لے لو۔ بعض دفعہ ہماری دعاؤں میں، ہماری عام زندگی میں خدا کا کلام نہیں ہوتا اور صرف ہماری گفتگو ہی ہوتی، تو ہم ابلیس سے ہار جاتے ہیں۔ ہماری دعاؤں میں خدا کے وعدوں کا، اس کے احترام کا، ایسی آیات کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیابان میں جب خدا یسوع مسیح پر وہ آزمائش آئی تو خدا یسوع مسیح نے خدا کے کلام کے ذریعے سے ابلیس کو شکست دی۔ خدا ان کے کلام میں قدرت پائی جاتی، اس کے کلام میں طاقت پائی جاتی ہے، اسی کلام کو لے لو۔ آخری آیت جو 18 اس کو دیکھتے ہیں، لکھا ہے اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا۔ آخری چیز کیا ہے؟ دعا۔ روحانی جنگ جیتنے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ہے دعا۔ دعا جو دو لوگوں کے درمیان رابطے کا نام ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے دعا کریں، خدا ان کے حضور میں چاہے مصیبت کے وقت دعا کرتے ہیں، چاہے شکر گزاری کی دعا کر رہے ہیں، چاہے آپ روحانی برکتوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، چاہے آپ جسمانی برکتوں کے لیے خدا سے دعا کر رہے ہیں، چاہے آپ غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہیں، میرے عزیزو، دعا ایک بہت ضروری عمل ہے اور روحانی جنگ جیتنے کے لیے دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔
اسی لیے مجھے اور آپ کو بلا ناگا دعا کرنی ہے تاکہ ہم ابلیس کو شکست دے سکیں۔ میرے عزیزو، آج ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ سیکھا ہے کہ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں بلکہ ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ابلیس کن کن طریقوں سے ہم پر اٹیک کرتا ہے، پھر ہم نے اس کا حل جانا کہ ہم کن ہتھیاروں سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بس آئیں اس روحانی جنگ کے لیے خدا کے ہتھیار باندھ لیں تاکہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس خوبصورت کلام کے وسیلے سے برکت بخشے۔ آمین۔